السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ملک تو آزاد ہو چکا ہے، ملک تو آزاد ہو چکا ہے، مگر دل و دماغ ہیں غلام اب بھی۔ شراب غفلت پی ہوئی ہے، شراب غفلت پی ہوئی ہے یہاں کے خاص عام اب بھی۔ غلط ہے ساقی یہ تیرا نازا، غلط ہے ساقی یہ تیرا نعرہ، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی پرانا سا جام اب بھی۔ ہمارے مے خانے کا کچھ رنگ ہی عجیب ہے، ہمارے ملک کا کچھ رنگ ہی عجیب ہے، کسی پہ شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ ہماری ہستی مٹانے والوں، ہماری ہستی مٹانے والوں، اپنا حشر تم دیکھ لو، قدم قدم پہ اٹھیں گے شعلے، ہر ایک شعلہ شرار ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، خالق کائنات نے ارشاد فرمائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم پکے ٹھکے مومن ہو تم غالب ہو۔ یہ قرآن کی زبانی خالق لم یزل نے، پوری کائنات کے خالق نے، پوری کائنات کے مالک نے، جس نے وجود جیسی عظیم نعمت کو طاقت عطا کی، آنکھ جیسی نعمت عطا کی، دماغ اور دل جیسا انمول اللہ نے نعمت عطا کی، وہ رب فرماتے ہیں مومنو تم غالب ہو اگر تم ایمان کی حالت میں رہے، اگر تم دین پر چلے، اگر تم دین کو قائم رکھا، جو میں نے تمہیں امانت دی ہے وہ امانت داروں کے سپرد کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ یہاں بھی سرخری وہاں بھی سرخری۔ اگر نہیں آئے، اگر نماز میں ہم اعتماد عالم دین کے پیچھے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، وہ سورت پڑھے یا نہ پڑھے، جنازے میں کرتے ہیں، بچے کی کان میں اذان دینے میں اعتماد کرتے ہیں، جنازہ پڑھانے میں کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا وزیر اعلیٰ یہاں آ جائے مسجد میں اندر آ کر نماز پڑھائے، آپ نماز پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جب اس معاملہ میں ہمیں اس کا اعتماد نہیں، سیاست دین ہے بلکہ عین دین ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل سیاست خود نبی کیا کرتے تھے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے بھی مدینے میں سیاست کی ہے۔ آپ سوال کریں بول سر کیسے؟ مسجد نبوی کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر نے لشکر بھیجے ہیں دشمن کے خلاف، میرے اور آپ کے پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر میٹنگیں کی ہیں کفر کے خلاف، بے دینوں کے خلاف۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے حدود اللہ کے اعلانات مسجد نبوی کے اندر کی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی سناتے تھے، اور پھر دین کے تحفظ کے لیے احکامات بھی جاری فرماتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی کیا کرے گا؟ پھر وہ کیا کرے گا جس کو کلمہ بھی پورا نہیں آتا، جس کو قرآن کی تلاوت بھی نہیں آتی، جس کو احکامات کا پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے نیچے سے اٹھایا اس کو اوپر بٹھا دیا، وہ تو ویسا کام کرے گا جیسے اس کا کردار ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے اندر سب علماء کا انتخاب جو
مولوی کا کیا کام ہے؟ مولوی مسجد میں بیٹھے بس نماز پڑھے چپ کر کے، پھر واپس چلا جائے، دائیں بائیں بھی نہ دیکھے. کہیں سردار سے چندہ مسجد کا بل کون جمع کرے گا؟ بھئی ہمارا ذہن سے اتنے تک رہ گیا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. جو رب جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ اشرف المخلوقات، انسان کو بھوکا نہیں مار سکتا. سبحان اللہ. حق کوئی بھی کوئی چیز ہے، امانت بھی کوئی چیز ہے. ووٹ ایک امانت ہے. آج اگر ہم بے دین کو ووٹ دیں گے، آج اگر ہم ووٹ اس کو دیں گے جو دین اسلام کے خلاف یلغار کرے گا، جس کو دین اسلام کے معاملہ میں پورا علم نہیں ہوگا، جو اس سے گناہ سرزد ہوگا. ووٹ دینے والا ووٹ دے کر آرام سے مت بیٹھے میں نے تو بس جو کچھ کرنا تھا کر دیا، میرے اپنے مشورے تھے. نہیں، میرے رب نے فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اپنی امانت اس کو دو جو اس کی اہلیت بھی رکھتا ہو. اگر نیک آدمی جائے گا وہاں نیکی کی بات ہوگی. اور میں فخر سے کہتا ہوں اس وقت کا اگر عطا اللہ شاہ بخاری دیکھ رہا ہو، مولا فضل الرحمان کی شکل میں دیکھ لے. معذرت کے ساتھ میں نے مولانا کو اندر سے دیکھا، باہر سے دیکھا، اسمبلی میں دیکھا، چوکوں میں دیکھا، چوراہوں میں دیکھا. اس دور کے اندر اگر کوئی کونسلر بن جاتا ہے اس کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے. آج تک مولانا کا نہ کردار تبدیل ہوا ہے، نہ لباس تبدیل ہوا ہے، نہ داڑھی اور پگڑی تبدیل ہوئی ہے، نہ ایمان تبدیل ہوا ہے. جس جگہ مفتی محمود نے کھڑایا تھا، جس جگہ علماء حقہ نے مولانا کو کھڑایا، اور میں نے شیخ الحدیث کو دیکھا، اللہ کے ولیوں کو دیکھا، بزرگان دین کو دیکھا، مولانا فضل الرحمان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں، مولانا کی پیشانی چوم رہے ہیں. یارو کیا بات ہے، جن کو علماء اپنا رہبر کہتے ہیں، جن کو بزرگ اپنا رہبر کہتے ہیں، جن کو علماء حقہ اپنا رہبر و رہنما کہتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہے یار؟ میں کہتا ہوں ربا میرا خاتمہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کر. آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے آ کر کہے کہ نواز شریف، زرداری صاحب اور علامہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے؟ کوئی تو کہو جائے، کھڑا ہو کر ایک آدمی چیلنج ہے میرا. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں مولانا دن کو چلتے ہیں، رات کو مصلی پر بیٹھ کر رب کو مناتا ہے. کبھی روزے کے سامنے جا کر، کبھی کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر یہ مرد کلندر ہماری فکر لے کر بیٹھا ہے. وہ تبلیغی جماعت کے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں. اور وہاں سعودی عرب کے اندر جب پابندی لگی، مولانا نے ایک بیان دیا تھا اگر پاکستان کے اندر مدرسہ باقی ہے آپ کی سیاسی جماعت باقی ہے. یا مولوی کی بات مسجد میں پہنچنے کا ہمارا جو متولی ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، مولوی صاحب مہربانی نمازیں آپ کے پیچھے پڑی ہیں، کل آپ بستر اٹھائیں یہاں سے چلے. 30 سال پڑھائے، 40 سال کھڑا کیا. یہ ہوا سیاسی طاقت جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم کوئی بات نہیں منوا سکتے. اگر سیاسی طاقت ہوگی آپ کے پاس آپ بیٹھ کر منوا سکتے ہیں. یہاں پنجاب کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا حقوق نسواں بل کے نام پر. مولانا نے اس کے ساتھ بیان دیا تھا یہ رن مرید ہے بل، یہ بل رن مرید ہے، حقوق نسواں بل نہیں ہے. سب اسمبلی والے عورتوں نے وہ شور کیا. کوئی پٹھان کے بیٹے نے کہا میں پٹھان کا بیٹا ہوں، جو کچھ کہا ہے جہاں سے یہ بل نکلا ہے وہاں ٹھوک کے رکھوں گا. اور میں مولانا کو سلام پیش کرتا ہوں. نواز شریف کے پاس فون کیا، بچوں کرے میری بات کو، سیاسی طاقت تھی. یہ کیا اپنے بل مطلبہ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے آئین سے بھی متصادم ہے، ہمارے ایمان سے بھی متصادم ہے. تفسیر آپ جانتے ہوں گے، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. لہذا شہباز شریف کو کہو یہ واپس لے. وہ بل کی نقل جو پاس ہوا تھا آپ کے کوٹ وکیلوں کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس بل پر سزائیں بھی ہو چکی تھی.
کئی کو سزا بھی ہوئی، گھر والے کو کھلے مارے گئے تھانے کے اندر، اس وقت بھی بتایا گیا تھا، ایسے ہوا یا نہیں تھا؟ ہوا تھا، لیکن مرتے کر اندر کھڑا ہو گیا مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو کہا واپس لو، جب تک واپس نہیں ہوا مولانا آرام سے نہیں بیٹھے۔ مولانا سے مولانا فضل الرحمان، جمعیت مولانا فضل الرحمان، علماء حق، علماء دیوبند، آگے چلتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ سندھ کے اندر کراچی میں چلے جاؤ، وہاں ایک بل پاس ہوا، اگر 8 سال کا 18 سال سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی محنت کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی پڑھ لیتا ہے، 18 سال سے کم عمر کا اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو قید کر دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہوگا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مولانا نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا، وہاں ہماری جمعیت علماء اسلام نے خوب احتجاج کیا، جمعیت والوں نے بھی احتجاج کیا، مولانا نے رابطہ کیا، آصف علی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا آخر میں میرا نام علی ہے، آپ کے والد کے آخر میں نام بھی علی ہے، حاکم علی آصف، بولو نا، حاکم علی آصف علی، آپ علی کا نام لیتے ہو۔ حضرت علی نے جب کلمہ پڑھا تھا تو 8 سال کی عمر تھی۔ آپ نے جو بل پاس کیا ہے اس بل کو واپس کرو، یا آپ کے قید کی طاقت تھی، اس سیاسی طاقت تھی جو بل کو واپس کرایا ہے، اب تک نافذ نہیں ہو سکا۔ کہتے ہو مولانا نے کیا دیا؟ مولانا یہاں آئے، نے کہا کہ میں آپ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو، پنجاب والوں کو کہنا چاہتا ہوں، کہتے مولوی فضل الرحمان نے کیا دیا؟ آپ نے کتنا سیدھے مولانا کو دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ تو اعتراض کر بھی نہیں سکتے، آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے، تو لہذا آج یہ بہار خیبر پختونخوا میں آئی ہے، عالم، فاضل، اللہ والے، حافظ، قاری، حاجی، آج وہ اسمبلیوں میں نظر آتے ہیں، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، مسلح پر بھی کھڑے ہوں گے، فیصلے بھی کریں گے، بڑے کا ادب بھی کریں گے، چھوٹے پہ شفقت و پیار و محبت بھی کریں گے، گالی گلوچ نہیں ہوگی، وہ عمر جیسا کردار ہوگا، گلیوں میں بارہ بھی دیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اور غریبوں کے دکھ سکھ کے اندر شریک بھی ہوں گے۔ ایک عالم دین وہ کلخانی میں کھڑا ہے، وہی عالم دین جنازے میں کھڑا ہے، وہی عالم دین دعائیں کرا رہا ہے، وہی عالم دین مسجد میں آ کر بخشش کے لیے دعا کراتا ہے۔ یارو سارے کام عالم کرتا ہے، اگر سیاست کے اندر عالم آگے آ جائے گا تو ہم اور بڑھ جائیں گے آگے نا دین کے معاملہ میں۔ مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہیں رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ اعمالکم اموالکم، جیسے اعمال ویسے، بولو نا، جیسے اعمال ویسے عبادت، تمام اتفاق ہے، میرے ذہن میں ابھی بات ہے۔ اعمالکم اموالکم، آج ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، صوبائی، قومی، نیچے، یہ ہمارے اعمال ہیں، توجہ، یہ ہمارے اعمال ہیں، NPA، MNA، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اموالکم، جیسے ہم نیچے سے اعمال بھیجیں گے، NPA، MNA بھیجیں گے، اوپر سے ویسے حکمران آئے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے اللہ رحمت بھیجے گا، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ ڈائریکٹ رحمت بھیجے گا۔ وہاں نواز شریف سے نہیں پوچھا جائے گا، وہاں عمران خان سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ عبادت میں اللہ ڈائریکٹ رحمت بھیجتا ہے۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں NPA، MNA کی صورت کے اندر، یہ اوپر جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ پہ اٹھتے ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے نا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، فلاں مہنگی، ہم نے کب کی ہے؟ ہاں کیوں ہو رہے ہو یارو؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جن کو ووٹ دی انہوں نے صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب سچی بات بتاؤ، کتنا عرصہ ہو گئے سارے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں پکی عمر والے، مولانا فضل الرحمان سے جہاں کھڑے تھے آج تک وہیں کھڑے ہیں۔ آج تک کبھی اپنی جماعت چھوڑ کر پی میں چلے گئے؟ جمعیت میں کھڑے، قائد ہونے کی حیثیت سے کھڑے ہیں، نور نہیں۔ اور آپ سنیں جب لال مسجد کا معاملہ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب
ساکیوں کو بیچ سکتا ہے؟ کیا تو یہاں پر نرمی نہیں کر سکتا؟ کیوں گولیاں چلا رہا ہے لال مسجد والوں پر؟ سنو مولانا کی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے. کہتے ہیں مولانا نے کیا کیا؟ جتنا طاقت کی مولانا کہتے ہیں جو ایک ہفتے میں ہوتا میں اس کو 15 دن آگے لے جاتا ہوں, جو 15 دن کا معاملہ تو 1 ماہ آگے لے جاتا ہوں. تو لہذا آج اللہ نے موقع دیا ہے, پھر اللہ پاک موقع بنا رہے ہیں. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام احباب جمعیت کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. جمعیت ہماری, ہمارا اٹھنا, ہمارا مرنا, ہمارا جینا جمعیت کے ساتھ آئے. جمعیت مانا لوگ, ساری جمعیت, علماء مانا علماء, علماء کی جماعت میں آج آ جاؤ انشاءاللہ. یہاں بھی علماء مسئلہ بتلاتے ہیں, قیامت کے دن جب ضرورت پڑے گی وہاں بھی علماء ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری الفاظ کہہ کے ختم کرتا ہوں. ملک تو آزاد ہو چکا ہے, ملک تو آزاد. کتنا سال ہو گئے؟ 70 سال. ہاں جی 70 سال. نا جی زیادہ ہو گئے. ملک تو آزاد ہو چکا ہے مگر دل و دماغ غلام ہے اب بھی. یہاں کی شراب غفلت پی ہوئی ہے, یہاں کے خاص عام اب بھی. غلط ہے ساقی یہ تیرا نعرہ, غلط ہے ساقی یہ تیرا نعرہ. بدل گیا ہے نظام محفل, نہیں نہیں وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں, وہی کوہنا سا جان اب بھی. ہمارے میخانے کا کچھ رنگ ہی عجیب ہے, کسی پہ شراب جائز, کسی پہ پانی حرام, اب بھی. اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی. آمین.